بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو ورحمۃ اللہ تعالیٰ وبرکاتہ۔ دوستو، جب حضرت ادریس کی پیدائش ہوئی، جب حضرت ادریس علیہ السلام کی پیدائش ہوئی، اس زمانے میں ایک بادشاہ ہوا کرتا تھا جو کہ بہت ہی زیادہ ظالم تھا۔ وہ ظالم بادشاہ کبھی کبھی شہر پر جاتا تھا، اور ایسے ہی وہ ظالم بادشاہ ایک دن شہر پر نکلا۔ وہ شہر پر جا رہا تھا، راستے میں اسے ایک زمین پسند آ گئی۔ وہ زمین اللہ کے ایک بندے کی تھی۔ تو اس ظالم بادشاہ نے پوچھا کہ یہ زمین کس کی ہے اپنے وزیروں سے۔ تو ان کے وزیروں نے جواب دیا، یہ جو زمین ہے یہ خلا مومن کی ہے اور جو آپ کی زیارت سے ہے۔ تو اس ظالم بادشاہ نے اس کو بلانے کی اچھا کی، کہ کہا اپنے وزیروں سے جاؤ اور اسے بلا کر لے کے آؤ۔ جب اس کسان کو بلا کر لایا گیا تو اس سے کہا گیا کہ یہ اپنی زمین مجھے دے دو، بتاؤ اس کی کتنی قیمت ہے۔ تو جو وہ بندہ تھا جس کی یہ زمین تھی، اس نے کہا، اس کسان نے کہا، میں اس زمین کو نہیں دے سکتا، میرے آگے میرے پریوار کے بچے ہیں جن کے پاس یہ زمین ہے، اور یہ زمین کے علاوہ میرے پاس اور کچھ بھی نہیں ہے، یہ زمین میں آپ کو نہیں دے سکتا۔ پر بادشاہ نے کہا یہ زمین آپ مجھے دے دو، پر جب بھی اس نے منع کر دیا۔ بادشاہ بولا جتنی بھی قیمت چاہو گے میں اتنی قیمت آپ کو اس کی دوں گا، پر آپ مجھے یہ زمین دے دیں۔ پر اس کسان نے صاف منع کر دیا کہ یہ زمین میں آپ کو نہیں دے سکتا۔ بادشاہ بہت غصہ ہو گیا اور وہ اپنے دربار میں آ گیا۔ اکثر بادشاہ کی ایک رانی تھی جو اس سے ہر کسی بات کا مشورہ کرتا تھا۔ بادشاہ نے اپنی رانی کو سارا قصہ سنایا کہ ایسا ایسا ہوا ہے، اب میں اس کی زمین وہ مجھے پسند ہے، میں وہ زمین لینا چاہتا ہوں، کچھ ایسا رائے دو جس سے میں وہ زمین لے سکوں۔ تو بادشاہ کی جو رانی تھی اس نے کہا کہ ایسا کرو، آپ اس کے جو چھوٹے چھوٹے بچے ہیں ان کو لے کر آؤ اور کہو اس نے اس چیز میں غلطی کی ہے اور اس کی سزا بہت ہی زیادہ ہارڈ ہے، بہت ہی زیادہ، ہم اسے مار دیں گے یا تو اپنی زمین ہمارے حوالے کر دو۔ تو رانی نے کہا وہ اپنے بچوں کی خاطر اپنی زمین تو دے دے گا، اور آپ کو بھی خوشی خوشی زمین مل جائے گی اور کسی کو پتہ بھی نہیں لگے گا، اور آپ کچھ لوگوں کو ایسا بناؤ جو آپ کے گواہ بولیں، آپ کی سائڈ سے بولیں۔ تو بادشاہ نے بہت سارے لوگوں کو پیسہ دیا اور گواہ بنایا اور ان کے بچوں کو پکڑوا لیا۔ جب ان بچوں کو پکڑ کے لایا گیا اور ان کو قتل بھی کر دیا اور ان کی زمین پر قبضہ بھی کر لیا، وہ غریب کسان بہت ہی پریشان ہوا اور اللہ کی بارگاہ میں دعا کی۔ حضرت ادریس علیہ السلام، حضرت ادریس کے یہ لفظ ہیں، بولے تو نے ان کے بچوں کو قتل تو کیا، اور قتل کرنے کے بعد تو نے ان کی زمین پر بھی قبضہ کر لیا، اس کا بدلہ میں تجھ سے لوں گا، تو اور اس زمین کا جہاں کا تو بادشاہ ہے یہاں سے بھی میں تجھے ہٹا دوں گا، اور تیری یہ عورت ہے اس کا گوشت میں کتوں کو کھلا دوں گا، اور تجھے اس دنیا سے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے مٹا دوں گا۔ حضرت ادریس علیہ السلام ان کے محل میں پہنچے اور اس راجا بھی وہاں پر موجود تھا۔ اس سے ایسی باتیں ہو رہی تھیں کہ تو نے بچوں کا قتل کیوں کیا؟ تو اس ظالم راجا نے کہا کہ تجھے بھی میں مار دوں گا، تجھے بھی میں مار دوں گا، اس سے پہلے تو یہاں سے چلا جا، اگر تو یہاں پہ رکے گا تو تیری بھی جان نہیں رک پائے گی۔ اس ظالم راجا کے 40 لوگ گئے حضرت ادریس علیہ السلام کو مارنے، پر وہ کوئی بھی ان کو نہیں مار پایا۔ پر جس جگہ پر حضرت ادریس بیٹھا کرتے تھے اس جگہ پر وہ نہیں تھے، تو وہ جتنے بھی لوگ تھے وہ سب چلے گئے، اور یہ جتنا بھی ماجرا تھا، جو لوگ مارنے آئے تھے حضرت ادریس علیہ السلام کو، تو ان کے حضرت ادریس علیہ السلام کے دوستوں نے حضرت ادریس علیہ السلام کو بتا دیا کہ ایسا ایسا ان لوگوں کا ارادہ ہے اور وہ آپ کو مارنے آئے ہیں۔ حضرت ادریس علیہ السلام نے جب یہ سنا وہ اس شہر کو چھوڑ کر چلے گئے، اور جتنے بھی اپنے ساتھ والے تھے، جتنے بھی ان کے دوست تھے، ان سب کو لے کر وہ وہاں سے ضائع ہو گئے۔ اور پھر حضرت ادریس علیہ السلام نے اللہ کی بارگاہ میں عرض کیا، جو تو نے پیغام مجھے دیا تھا وہ میں نے اس بادشاہ کو بتایا، اور وہ لوگ اب مجھے مارنے کی دھمکی دے رہے ہیں۔ پھر ادریس علیہ السلام نے اللہ کی بارگاہ میں عرض کیا، اللہ جب تک میں نہ چاہوں، جب تک بارش نہ ہو، تو اللہ پاک نے فرمایا کہ اگر میں بارش نہیں کروں گا تو ان کے شہر کے جتنے بھی لوگ ہیں وہ بھوکے مر جائیں گے، اور جتنے بھی لوگ ہیں وہ سب بھوکے مر جائیں گے۔ تو حضرت ادریس علیہ السلام نے فرمایا میری تو یہی اچھا ہے، اور اللہ نے یہ قبول کر لیا۔ اور پھر سب حضرت ادریس علیہ السلام کے دوست الگ الگ شہروں میں چلے گئے، اور جو حضرت ادریس علیہ السلام تھے وہ ایک اونچی پہاڑ کی
پہاڑ پر جا کر وہاں پر بس گئے۔ ایک فرشتہ تھا جو ان کے لیے ہر روز ایک کھانا لے کر آیا کرتا تھا۔ وہ حضرت ادریس علیہ السلام روزہ رکھتے تھے دن بھر کا، اور شام میں ان کے لیے ایک فرشتہ کھانا لے کر آیا کرتا تھا۔ اور پھر اس طرف اس بادشاہ کو پوری طرح ختم کر دیا گیا۔ اس کا جو بھی مکان تھا، محل تھا، وہ سب ختم کر دیا گیا، اور اس کی جو بیوی تھی اس کا گوشت کتوں کو کھلایا گیا۔ پھر اس کے بعد 20 سال ہو گئے اور پانی کا ایک بھی قطرہ نہیں برسا۔ پھر اس کے بعد جتنے بھی لوگ تھے اور اس ظالم بادشاہ کے جتنے بھی ساتھ والے تھے، ان سب سے کہا گیا کہ بارش نہیں ہو رہی ہے، اور اس کا مقصد صرف ایک ہی ہے۔ حضرت ادریس نے اللہ سے دعا کی ہے، اور ہمیں حضرت ادریس کا پتہ نہیں ہے کہ وہ کہاں پر ہیں، پر ہمارا بس یہی کر سکتے ہیں ہم سب مل کر اللہ کی بارگاہ میں توبہ کریں۔ تو دوستو، یہی تھا پورا واقعہ حضرت ادریس اور ایک ظالم کا واقعہ۔ دیکھ سکتے ہو ادریس کیسے ختم ہوا اور اس کی بیوی کا گوشت کتوں کو کھلایا گیا۔